اشرفی میاں کو اعلیٰ حضرت کسی ادنا حضرت نے نہیں کہا ہے، کہنے والا خود اعلیٰ حضرت۔ سوانح امام احمد رضا الملفوظ شریف اٹھا کے دیکھو جو مفتی اعظم ہند نے خود ترتیب دی، فرماتے کہ والد بزرگوار جب مرید ہونے کے لیے بدایوں پہنچے تو شاہ عبد القادر بدایوں نے کہا احمد رضا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تو کسی سید سے مرید ہو جا، جیسے میں سید سے ہوا تو بھی ہو جا۔ کہاں جاؤں؟ کہ قریب میں ایٹا ہے، مارہرہ ہے، مارہرہ شریف حسینی سادات ہیں، حضرت شاہ آل رسول احمدی مارہروی یہ خاتم الاکابر ہیں، ان سے مرید ہو جا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے زانو ادب طے کیا اور ایسے مرید مارہرہ کی تاریخ کا پہلا ایسا مرید کہ جس نشست میں مرید بنے اسی نشست میں خلافت بنے۔ سبحان اللہ۔ پیر بھی باکمال، مرید بھی باکمال۔ اس کے بعد کچھ تبرکات دیے اور ایک اسپیشل گٹھری تھی، گٹھری کپڑے کی، اس میں کچھ تبرک تھا۔ کہا احمد رضا یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کہا حضور دہلی جاؤں گا، پھر وہاں سے بریلی چلا جاؤں گا، دہلی میں کچھ کام ہے۔ کہا محبوب الہی کے ہاں جاؤ گے؟ کہاں وہاں حاضری دوں گا۔ کہا ایک کام کرنا، جب اندر جانا تو جو مسجد ہے سرکار محبوب الہی کے ہاں، اس کی اتری دالان کے محراب کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہے، قلندر بیٹھا ہے، اسے میرا سلام کہنا اور یہ تبرکات ان کو دے دینا۔ کہا جو حکم حضور۔ کہا سنو احمد رضا، جا تو رہے ہو لیکن خیال رکھنا وہ سید ہے۔ کون ہے؟ اور سنو صرف سید نہیں، جیلانی سید یعنی غوث اعظم کا بیٹا۔ اور سنو صرف جلوہ نہیں، چہرہ بھی اس کا عبد القادر جیلانی کی طرح، ہم شبیہ غوث اعظم ہے وہ۔ جانا میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا۔ اعلیٰ حضرت اوور ایکسائٹڈ ہوئے کہ ابھی میں نے حسین کے بیٹے سے خلافت لی ہے، اب حسن کے بیٹے کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی میں قادری خلافت لی ہے، اب جیلانی کے دربار میں جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت پہنچے تو بالکل وہی جگہ پایا جہاں پیر و مرشد خاتم الاکابر نے بتایا تھا۔ آپ مخالف رخ پہ تھے، ایک آواز دی، اشرفی میاں نے چہرہ گھمایا، نظر جب روح اشرفی پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت کی آنکھیں کھل گئی، چہرے پہ ایک عجیب کشش دیکھ کر وجد اور کیف میں آ گئے اور مستی سے کہا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ۔ اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر کیے ہوئے۔ یہ ادنا حضرت نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا۔ نہ کوئی وائرلیس، نہ کوئی موبائل، نہ ٹک ٹاک، کچھ نہیں، بس نظر سے نظر ملی، بات ہو گئی۔ اشرفی میاں نے مسکرا کے فرمایا مارہرہ شریف سے آ رہے ہو؟ عرض کیا حضور وہاں سے آ رہا ہوں، لیکن پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اپنے سامنے غوث اعظم کا جلوہ، چہرہ ٹرو کاپی آف غوث اعظم۔ مچل گئے احمد رضا خان اور بے ساختہ کہہ دیا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ۔ اس کی تضمین ہندی میں، ہندی بھاشا میں اس کی تضمین میرے دادا محدث اعظم ہند نے یوں کی ہے کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں۔ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی پٹھانی پگڑی، پٹھان کبھی اپنی پگڑی کسی کے قدموں میں نہیں ڈالتا، اپنی پٹھانی پگڑی کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب رکھا نہ تھا
تو کچھ اور تھے، رکھ دیا تو کچھ اور بن گئے، اور ایسا بن گئے کہ اعلیٰ حضرت ان پر ناز کرنے لگے، یہ ان پر ناز کرنے لگے۔ تعلق ایسا تھا، تم چلتے ہو لڑانے بڑھانے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ دکانداری کی مونوپولی بنا رکھی ہے، ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اس اشرفی سے۔ اچھا، ان کو ہم شبیہ غوث اعظم کیوں کہا گیا وہ بھی سنیں۔ حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں فاضل بریلوی نے 120 شعر کہے۔ کس کی شان میں؟ اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 120 شعر قصیدے کے کہے۔ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ فنا فی الغوث تھے۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو بغداد گئے، اس سے گزر ہوا تو غوث پاک کے مزار پہ نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو عبد القادر کرتے رہتے ہیں، گئے کیوں نہیں؟ کہا میں طفیلی زیارت تھوڑی نہ کروں گا، جب میرا غوث بلائے گا تو میں صرف یہیں آؤں گا، کہیں نہیں گا۔ ایسے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی جو ہے غوث پاک کو دیکھتے تھے، نیند میں نہیں، شپنے میں نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے۔ اس منظر کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ ہم لوگ حج پہ گئے، طواف کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرین کلر کا ہرا راڈ دکھتا ہے نا، میلین، وہاں تھوڑا نارمل سے تیز چلنا پڑتا ہے۔ جب میلین پہ پہنچے، میلین اخضرین پہ، تو اعلیٰ حضرت تیز چلنے لگے، صدر الافاضل بھی ساتھ تھے، وہ بھی تیز چلنے لگے، لیکن علامہ عبد القادر بدایونی جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تیز نہیں چل رہے تھے، انہوں نے اپنی سپیڈ اور سلو کر لی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں، آپ نے نہیں بڑھائی۔ پھر کہا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں۔ جب 2-3 بار کہا تو امام عبد القادر بدایونی نے نظر گھمائی، کہا احمد رضا تو مجھ سے کہہ رہے میں رفتار بڑھاؤں؟ ارے میرے آگے آگے غوث اعظم چل رہے ہیں۔ یہ شان تھی، دیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اسی قصیدے میں کہا کہ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، وقت سید صفا محب رسول۔ پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ تو محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی کی یہ شان تھی کہ وہ غوث پاک کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے۔ آپ نے اجمیر کے ایک سفر میں اشرفی میاں کو دیکھا اور نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سمجھا، دستبوسی کیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ان کی دستبوسی کیا، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کیا نہیں، میں ان کو پہچانتا تو نہیں، مگر جس چہرے کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اسی وقت سے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ ذرا سوچ، شاہ علی حسین کی شان دیکھ، چہرہ بھی نورانی، جلوہ بھی نورانی، خاندان بھی نورانی، ڈی این اے بھی نورانی، نسب بھی نورانی، اور مشابہت بھی ہے تو عبد القادر جیلانی سے۔ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، وقت سید صفا محب رسول۔ پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ اسی ہم شبیہ غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ وہ سلسلہ جو یوپی بہار بنگال تک محدود تھا، اسے پورے بھارت میں آپ نے پھیلایا، ان کے شہزادوں نے پھیلایا، اور تم چلے ہو 4 کتاب پڑھ کے لڑانے کے لیے۔ کس کو کس سے لڑا؟ ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، فائنل ٹاک۔ محبوب ربانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سیرت اشرفی میں بھی کہ اشرفی میاں وضو کر رہے تھے کچوچا شریف میں، اچانک رونے لگے۔
آسمان کی طرف نظر کی and he started to cry. رونے لگے. آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں میں فرشتوں میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. قطب الارشاد کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو. کہا حضور کون؟ کہا بریلی میں مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا. تم ان دونوں اعلیٰ حضرت کو الگ کرو گے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے لیلا مجنوں میں لڑائی ہو گئی؟ ہیر رانجھا میں جھگڑا ہو گیا؟ شیرین فرہاد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے؟ کبھی سنا پریمی اپنے پریمی سے جھگڑ گیا؟ لیلا مجنوں کو الگ کرنے والے الگ ہو گئے. نہ لیلا مجنوں سے الگ ہوئے نہ مجنوں لیلا سے الگ. کل لوگ لیلا کو مجنوں سے مجنوں کو لیلا سے الگ کرنا چاہتے تھے, نہیں کر سکے. تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے کہ چوچے کو بریلی سے الگ نہیں کر سکتے.